CIA نے سر جنگ کے دوران جاسوس کبوتروں کے ذریعے کیے گئے جاسوسی مشن کی تفصیلات سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ سیغہ راز سے باہر آنے والی CIA کی فائلز سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے کبوتروں کو سوویت یونین کے اندر حساس مقامات کی تصویر بنانے کے لیے خفیہ مشن کی تربیت دی گئی تھی، کیسے پہاڑی کوؤں کو جاسوسی کے آلات سوویت علاقوں میں گرانے اور ڈولفن مچھلی کو زیر آب خفیہ مشن کے ذریعے تربیت دی گئی تھی۔ CIA اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جانور ایجنسی کے خفیہ آپریشنز کی تکمیل کے لیے دیے گئے انوکھے ٹاسک پورے کر سکتے ہیں۔ ورجینیا میں قائم CIA کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام عوام وہاں تک نہیں جا سکتے۔ وہاں جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے آلات رکھے گئے ہیں۔ وہیں پر ایک کبوتر کا ماڈل بھی موجود ہے جس کے ساتھ چھوٹے کیمرے کو باندھا گیا تھا۔ جنگ عظیم دوم میں برطانیہ کی جانب سے استعمال کیے گئے جاسوسی کبوتروں کے ذریعے مکمل کیے گئے مشنز کو عوام کے سامنے نہیں لایا جا سکتا، مگر حال ہی میں جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق 1970 کی دہائی میں ٹانکا کے نام سے ایک خفیہ آپریشن شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ کبوتروں پر چھوٹے خود کار کیمرے نصب کر کے ان سے خفیہ تصاویر بنائی جا سکتی ہیں۔ کبوتروں میں ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ انہیں کسی ایسے مقام پر چھوڑیں جہاں وہ پہلے کبھی نہ گئے ہوں، وہ واپسی کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ہزاروں برس سے کبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم جنگ عظیم اول میں انہیں پہلی مرتبہ خفیہ اطلاعات اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ جنگ عظیم دوم میں برطانوی انٹیلیجنس کی برانچ IM-14D نے خفیہ کبوتر سروس کا استعمال کیا۔ اس کے تحت مقبوضہ یورپ کی فضاؤں میں ایک کنٹینر میں بند کبوتروں کو پیراشوٹ کی مدد سے چھوڑا جاتا اور ان کے ساتھ ایک سوال نامہ بھی بندھا ہوتا تھا۔ 1000 سے زائد کبوتر جوابات کے پیغام لیے واپس آئے۔ اس دوران کئی اہم پیغامات جن میں جرمن ریڈار اسٹیشن V1 راکٹ منصوبہ بھی شامل ہے۔ جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی مشترکہ انٹیلیجنس کمیٹی کے تحت بنائی گئی پجن سب کمیٹی نے سر جنگ میں کبوتروں کے استعمال کے آپشن کا جائزہ لیا۔ منظر عام پر آنے والی CIA فائل سے پتہ چلتا ہے کہ ایجنسی نے ایک پہاڑی کوے کو ناقابل رسائی عمارت سے 40 گرام وزنی اشیاء لانے اور لے جانے کی تربیت دی۔ سرخ لیزر لائٹ کو ٹارگٹ پر مارا جاتا جہاں موجود ایک مخصوص لیمپ پرندوں کی رہنمائی کرتا۔ یورپ میں CIA نے ایک عمارت کی کھڑکی کے ذریعے کوے کو استعمال کرتے ہوئے ایک جاسوسی آلہ پھینکا تاکہ اندر ہونے والی بات چیت کو سنا جا سکے، تاہم ٹارگٹ سے کوئی آواز موصول نہیں ہوئی۔ CIA نے اس آپریشن کا جائزہ بھی لیا کہ ہجرت کرنے والے پرندوں کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ آیا سوویت یونین نے کیمیائی ہتھیاروں کا کوئی تجربہ تو نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کتوں پر دور بیٹھ کر برقی دماغی لہروں کے ذریعے رہنمائی کرنے کے ٹرائل بھی کیے گئے تھے، مگر اس حوالے سے زیادہ تر معلومات تاحال منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ اکوسٹک کٹی نامی آپریشن کے تحت ایک بلی کے اندر سماعت کے لیے جاسوسی کے آلات بھی لگائے گئے۔ فائل کے مطابق سن 60 کی دہائی میں ڈولفن مچھلیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ CIA کی ایک ٹیم نے ڈولفنز کو دشمن کی کشتیوں کو زیر آب حملوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے ٹیسٹ بھی کیے گئے کہ آیا ڈولفن کے ساتھ سینسر لگا کر سوویت جوہری آبدوزوں کی آوازیں اور تابکاری اور بیالوجیکل ہتھیاروں کی موجودگی کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس بات کا جائزہ بھی لیا گیا کہ آیا ڈولفن چلتے ہوئے بحری جہازوں سے پیکیجز لا اور لے جا سکتی ہے یا نہیں۔ 1967 میں CIA نے اپنے 3 پروگرام اوکسی گیس جو ڈولفنز کی ٹریننگ سے متعلق تھا، ایگیسیو لائٹ پرندوں سے متعلق اور کیچل کتوں اور بلیوں سے متعلق پر $6 لاکھ سے زائد رقم خرچ کر چکی تھی۔ ان پروگرامز کی کچھ تفصیلات مزاحیہ بھی ہیں۔ CIA کی منظر عام پر لائی گئی ایک فائل میں کینیڈین عقاب اور مخصوص نسل کے طوطوں کو تربیت دینے کے ذریعے بھی کیا گیا۔ فائل کے مطابق ہمیں یہ بالکل نہیں معلوم تھا کہ پرندوں کو استعمال کر کے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کبوتروں کا استعمال سب سے کارگر ثابت ہوا۔
70 کی دہائی کے وسط میں CIA نے اس حوالے سے کئی آزمائشی مشن کیے۔ ایک مشن جیل پر اور دوسرا واشنگٹن DC میں نیوی یارڈ کے اوپر کیا گیا۔ کبوتروں پر نصب کیمروں کی قیمت $2000 اور ان کا وزن محض 35 گرام تک تھا، جبکہ انہیں باندھنے کے لیے زین 5 گرام وزنی استعمال کی گئی تھی۔ تجربوں کے دوران پتہ چلا کہ کیمرے میں لگی فلم کی 140 تصاویر میں سے نصف اچھی کوالٹی کی تھی۔ ان تصاویر میں واضح طور پر نیوی یارڈ پر چلتے ہوئے افراد اور کھڑی گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ماہرین کے مطابق کبوتروں کے ذریعے لی گئی تصاویر اس زمانے میں تعینات جاسوسی سیٹلائٹ کے ذریعے لی جانے والی تصاویر سے بہتر تھی۔ مشن کے لیے پرندوں کو خفیہ طور پر ماسکو لے جایا جاتا تھا۔ CIA نے ان کو چھوڑے جانے کے بہت سے ممکنہ طریقوں پر غور کیا، جیسے کسی کھڑی ہوئی کار کے فرش میں کسی سوراخ کے اندر داخل کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ آیا کبوتر کو 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی کار کے شیشے سے بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ کسی کبوتر کو کسی ہدف سے کئی میل کے فاصلے پر چھوڑا جائے گا اور وہ ہدف تک اڑتا ہوا جائے گا اور پھر وہاں سے وہ اس جگہ لوٹ کر آئے گا جسے تربیت کے دوران اسے یہ باور کرایا گیا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ جاسوسی کبوتروں نے کئی پروازیں بھری اور انہوں نے کتنی انٹیلیجنس کی معلومات اکٹھا کی، یہ بات بظاہر ابھی صیغہ راز میں ہے اور اس سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔